ہاں جی، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے وہ ہمارے گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ امید سے رہیں، 90% کام ہو گیا انشاءاللہ۔ اور وہ جو قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے وہ ہم نے کروایا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے، ٹھیک ہے۔ اب سینٹ میں انشاءاللہ جس دن ہوگا وہ منظوری ہو جائے گی، اس کی منظوری ہو جائے گی۔ ہاں، جن لوگوں نے بھی کیس نہیں کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے لیے بھی ہمیں زور لگانا پڑے گا کہ جناب علی بل تو بن گیا ہے، یہ مثلا بل بنتا ہے دسمبر سے، تو دسمبر سے آگے جو ریٹائر ہوں گے ان کو ملے گا، پیچھے والوں کو نہیں نا ملے گا۔ تو جو لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں نا وہ مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائیں، پھر ہم عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے بل منظور ہوا ہے تو آپ ان کو کم از کم دیں جو عدالت میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوورسیز والے بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، آپ بھی کریں، تو انشاءاللہ قانونی مشاورت فری ہے، اور مشاورت کے لیے منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 030047255752، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی دوستو، آج آپ کو پتہ ہے اتوار کا دن ہے اور خوبصورت دن ہے، ویسے تو ہلکی ہلکی بارش اور سارا موسم ہے، لیکن سر جی جو بارشوں کا نیا سپیل انہوں نے بتایا ہے نا وہ کوئی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب پھر بڑے پیمانے پہ فلڈ، بارشیں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو اب ان کو ظاہر ہے ہم نے جھیلنا ہے، دیکھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ دیکھیں گے۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ 7 دسمبر ہے اور آج یوم فضائیہ ہے۔ یوم فضائیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاد کریں جو ہمارے عالم نے 1 منٹ میں 4 طیارے گرائے تھے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ان ظالم و فتنہ پارٹی نے وہ طیارہ جو نمونے کے طور پہ میاں والی میں رکھا ہوا تھا نا، عالم کا طیارہ جو وہ اڑاتے تھے، اس کو بھی انہوں نے فتنے نے 9 مئی کو جو ہے نا وہ تباہ کر دیا، 9 مئی کو تباہ کر دیا۔ اور آج یوم فضائیہ، کل یوم ستمبر دفاع تھا، اور آج یوم فضائیہ ہے کہ فضائیہ نے ہمارے اس وقت 65 کی جنگ میں بھی ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جناب کل جو ایئر چیف نے کہا ہے کہ جناب ہون 06 نہیں ہوئے گا، 060 ہوئے گا، 06 نہیں ہوئے گا، اب 060 ہوئے گا۔ اب ہم نے 60 جہاز گرانے ہیں، یہ بڑا حوصلہ ہے سر جی، ہمیں ہر جگہ بڑا حوصلہ ملا ہے اس کا، یہ جنگ جیتنے کا نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پوری دنیا میں جو ہم گھومتے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے اپنے سینے ایسے چوڑے ہو گئے، یہ دیکھیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں، پہلے ایک دفعہ میں امریکہ گیا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ جناب یہاں امرتسر، یہاں جو لاہور کے لڑکے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو امرتسر کے رہنے والے ہیں، یہ چندی گڑھ کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کے۔ تو اب وہ بات نہیں ہے، اب انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں ہمارا جو ہے نا وہ چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ اچھا جی، آگے آئیں جی، یہ خبریں تو اب چل رہی ہیں 060 کے حساب سے چلے گی انشاءاللہ۔ آپ کو اگلی خبر ہم یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ایک خبر لیک ہوئی ہے کہ جناب عمران خان نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، ٹیکے ہوئے تو پہلے ہی تھے، وہ تو محسن بیگ نے کہہ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کوئی ڈٹ کے نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، وہ لیٹ پڑا ہے اب کپتان، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب قطر میں شاید اس کو جو ہے نا وہ سیٹ کر دیا جائے اور اس کو نکال دیا جائے، اور لیکن سر جی یہ بھی ایسے ہے نا جیسے وہ کوئی زبردستی کسی کے کوئی مہمان بن جاتا ہے نا زبردستی، تو وہ والی صورتحال ہے، لینے کے لیے اس کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹھیک۔ چلیں، خاص کم جہاں پاک جاتا بھی ہے تو کرے جو بھی کرے، اس نے ہم تو اس کے ساتھ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو بات ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فتنہ ہم اس کو قرار دیتے ہیں نا، ہم نہیں قرار دیتے،
اس کے اپنے لوگوں نے ہی کہہ دیا ہے، فوج کے خلاف بغاوت بھی اس نے کی ہے۔ فتنوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو یہ فتنے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا شروع ہو گئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، پھر جناب وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ، وہ فلانا یہ، لیکن وہ وقت کے ساتھ ختم بھی ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ مثلا ابھی یہ پچھلی صدی میں یہ قادیانی فتنہ آیا تھا۔ قادیانی فتنہ یہ خالصتاً مذہب کے نام پہ آیا تھا، تو وہ قادیانی فتنہ دیکھ لیں، ابھی تک کسی بھی بری یا اچھی شکل میں وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا یہ ہر مذہب میں سے نکلتے ہیں۔ ہندو مذہب سب سے پرانا ہے، اس میں سے یہ فتنہ تو میں ان کو اس وقت نہیں کہوں گا، تو ہندو مذہب میں سے کیا نکلا ہے؟ یہ سکھ مذہب نکلا ہے، یہ پھر مذہب بن جاتے ہیں۔ اب یہ بھٹو کے ہمارا اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھی جائے تو بھٹو صاحب کبھی ایسے پاپولر لیڈر تھے اور انہوں نے کیا، لیکن وہ ابھی تک وہ چونکہ مذہبی ٹچ اس کا نہیں تھا نا، اس کا مذہبی ٹچ نہیں تھا، اس کا تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو وہ سیاسی طور پہ سندھ میں زندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بھٹو آج بھی بھٹو زندہ ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ یہ جو عمران کا فتنہ ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ مذہبی ٹچ دیتے دیتے، کیونکہ نعرے لگے نا ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر ننگے پاؤں عمران خان جا رہا ہے۔ یہ سیاست کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی رنگ بھی اس کے اوپر چڑھ گیا ہے، یعنی کہ سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی رنگ بھی چڑھ گیا ہے، تو یہ ایک قسم کا ڈیفرنٹ ہے۔ فتنے میں سے جو ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ دب بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی ایسا ماحول بن جائے، جیسے اب سندھ میں ماحول بنا ہوا ہے کہ سندھ میں جب سے بھٹو گیا ہے تو سندھ کی حکومت آئی ہے، تو وہاں گڑھی خدا بخش میں بہت بڑا مزار ہے اور وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مذہبی ٹچ نہیں دیا۔ اگر اس کی عمران خان کی ایسی صورتحال بنی تو انہوں نے اس کو مذہبی ٹچ دینا ہے، مذہبی ٹچ دینا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کیا ہے۔ تو کچھ فتنے پھر فوری طور پہ ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ بعد میں نکلتے ہیں، بالکل یہ فرقے کہہ لیں، فتنے کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، مذہب کہہ لیں، یہ نکلتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ چاہے عمران زندہ ہو یا مردہ ہو، اس وقت وہ ایک کلٹ، اس کو یہ کہتے ہیں جی کلٹ کی صورت اختیار کر گیا، تو یہ کلٹ جو ہے نا سر یہ زندہ رہتا ہے، کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے، اور آگے دیکھنا یہ ہے کہ جناب علی یہ اس کو کس طریقے سے ختم ہوگا، یہ کس طریقے سے ختم ہوگا، اس کی بڑی پلاننگ کی جائے۔ اگر تو اسی کے اندر سے گروپ وغیرہ بن جائیں تو یہ ہو جائے گا، ورنہ قادیانی اور عمرانی فتنہ جو ہے نا یہ سر اٹھا کے چلے گا۔ ابھی جناب علی ان کے جو ماننے والے ہیں وی لاگر، وہ چندہ وندہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو لوگ جو دے رہے ہیں وہ دیں چندہ، ہمیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اکثریت جو ہے وہ بے ایمانی سے ہوتی ہے۔ میں پچھلے سال کا مجھے پتہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے، تو یہاں سے ہی کتنے وکیل گئے جن کا مجھے پتہ ہے، تو انہوں نے وہاں تجوریاں بھری ہیں، لیکن وہ وہاں پہ پھر گئے نہیں۔ گئے تھے، انہوں نے وکیل بھی کیا تھا، وہ شاطم رسول وکیل، وہ جو سلمان رشدی کے حوالے سے تھا نا، وہ وکیل جو سلمان رشدی کا وکیل تھا، جو اسی حوالے سے انہوں نے ایک وکیل کیا تھا، پھر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تو انہوں نے جناب اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ لو جی، اس وقت بارش ہو رہی ہے، اتوار کا دن ہے، یہ بارش کا ماحول بھی آپ دیکھیں، یہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔